بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو جو انڈیکس کی اوپننگ تھی آج وہ پازیٹیو اوپننگ تھی، لیکن صرف 65 پوائنٹ کے ساتھ۔ آج کے ہائی کی بات کریں تو آج کا ہائی رہا 78,541 پہ، جدھر انڈیکس نے 309 پوائنٹ گین کیے تھے۔ انڈیکس کے لو کی بات کریں تو وہ 77,908 پر رہا، جدھر انڈیکس نے 324 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ کلوزنگ کی بات کریں تو 77,940 پر انڈیکس کی کلوزنگ آئی، جدھر انڈیکس نے 291 پوائنٹ لوز کیے۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 130 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ پچھلے سیشن سے بھی کم تھے۔ پچھلے سیشن میں تقریباً 148 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ سارا دن انڈیکس آپ کے سامنے تھا رینج باؤنڈ، نہ والیوم میں جان تھی، نہ انڈیکس میں جان تھی اور نہ ہی سٹاکس میں جان تھی۔ اوپر بیچ کر نیچے لینے والی جو اسٹریٹجی تھی وہ بھی میرے خیال سے ایز سچ اتنی زیادہ مفید نہیں تھی، کیونکہ گیپ کچھ خاص نہیں تھا، نہ انڈیکس کے پوائنٹس میں اور نہ ہی سٹاک کی پرائز میں۔ 2 دن ہو گئے عوام کو صبر کرتے کرتے، لیکن دیکھیں صبر جو ہے وہ بہتر ہے، جیسے وہ نہیں کہتے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اگر آپ بائنگ میں صبر کر لیں گے تو انشاءاللہ سیلنگ میں آپ کو صبر نہیں کرنا پڑے گا۔ پہلے بھی ہم 2-3 ماہ پھنسے رہے، بہت سے بائی تھے جو سٹاک تھے، پھر بندہ ایک دفعہ بائی کر کے ہائی پرائزز پہ، پھر 2-3 ماہ جو ہے وہ اپنا منہ جو ہے مسور کی دال کی طرح لے کے ہم بیٹھے رہتے ہیں، اور انہی چکروں میں جو ہماری ٹریڈ اپرچونٹی ہے، جو ہمارے نیچے کی ہمیں بائنگ کے موقع ملتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پورٹ فولیو پہلے ہی مہنگے سٹاک سے بھرے پڑے ہوتے ہیں، کیش ہمارے پاس ہوتی کوئی نہیں، پھر بس افسوس کر سکتے ہیں اور ایموجی بھیج سکتے ہیں مافیوں والے اور پیڑے سے منہ بنا کے کہ میں تو پھنسا ہوا ہوں جی۔ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر آپ کو 2-4 دن صبر کرنا پڑتا ہے تو صبر کریں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو بھائی ہمارے انڈیکس کی کریکشن سے ڈرتے ہیں تو دیکھ لیں، نہ کریکشن آئے گی نہ انڈیکس موو پکڑے گا، ایسے ہی رینج باؤنڈ سا انڈیکس رہے گا۔ کل بھی انڈیکس نے 500-600 پوائنٹ لوز کیے، 200 پوائنٹ آج لوز کیے، تو جتنی دیر تک کریکشن نہیں آئے گی انڈیکس آگے نہیں بڑھے گا۔ انڈیکس میں اگر کریکشن آئے گی، انڈیکس نیچے جائے گا، تو پھر انڈیکس میں والیوم بھی آنے سٹارٹ ہوں گے، نیچے کی پرائزز پہ آپ بائی بھی کر سکو گے، پھر اوپر ریکوری پہ آ کے اچھی پرائز پہ اس کو سیل بھی کر سکو گے۔ تو رینج باؤنڈ انڈیکس کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے، نہ لینے کے ریٹ آئیں گے نہ بیچنے کے، اور نہ ہی والیوم آئیں گے۔ اب والیوم اس لیے نہیں آ رہے کہ جنہوں نے بائی کرنا ہے وہ ان پرائزز پہ بائی نہیں کرنا چاہتے، ان پرائزز پہ بھی بائی نہیں کرنا چاہتے، اس لیول پر بھی بائی نہیں کرنا چاہتے۔ میرے جیسے جو ہیں یا صدیقی صاحب جو ہیں جو سکریپ کے ریٹ ڈھونڈتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایچ کار ہمیں جو ہے 278 کا ملے، 280 کا ملے۔ اب 3 دن سے ہم اس کی بائنگ صبح لگا کے بیٹھ جاتے ہیں 278 پہ 280 پہ، لیکن نہیں ملا۔ لیکن اس کی یہ ایک فائدہ بھی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ دیکھیں، آپ کا ایچ کار پہلے موو کر رہا تھا 295 میں، پھر 292 میں، ابھی 288-86 تک آ چکا ہے، تو ڈیلی بیسس پہ وہ نیچے ہی آ رہا ہے، اوپر نہیں جا رہا۔ لیکن جو لینے والے ہیں وہ اپنے ایک فکس پرائز پہ بیٹھے ہیں کہ اس لیول پہ آئے گا تو ہم لیں گے، اور جو دینے والے ہیں وہ بھی نہیں دینا چاہتے نقصان میں۔ اب یہ حساب کی جنگ ہے، دیکھیں کون جیتتا ہے۔ آج بھی میں نے دیکھا کہ سازگار کو ایک بندہ 5-6 سٹاک لینا چاہتا تھا 11 روپے کچھ پیسے پہ، 811 روپے اور کچھ پیسے پہ، اور بیچنے والا 812 پہ کھڑا تھا، دونوں گینٹ گنڈا پسا کے کھڑے تھے ادھر، نہ دینے والا دے رہا تھا نہ لینے والا لے رہا تھا۔ تو دیکھ لیں اگر کریکشن نہیں آئے گی تو ایسے ہی رینج باؤنڈ ہی رہے گا آپ کا انڈیکس پر۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو PASL میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے، اس کے بعد KEL، WTL، یونٹی، PIBTL، DFML، ہپکو، سنرجی، PIA ہولڈنگ کمپنی، اس کے بعد DBCI۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو سیکٹر میں صرف فرٹیلائزر میں تھوڑی سی موو تھی، اس کے بعد فوڈ میں بس 2 ہی سیکٹر آپ کہہ سکتے ہیں، فرٹیلائزر نے 46 پوائنٹ گین کی اور فوڈ نے 18 پوائنٹ، باقی سیمنٹ نے 6 پوائنٹ، انویسٹمنٹ بینکس 4 پوائنٹ اور باقی سب 1-2 پوائنٹ۔ مائنس پوائنٹ میں اگر دیکھیں تو کمرشل بینکس آج پھر لیڈ پہ ہیں، تقریباً 200 پوائنٹ لوز کیے، اور کمرشل بینکس میرے خیال سے تیسرے سیشن سے لگاتار جو ہیں وہ پوائنٹ لوزر میں ہیں۔ اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز، پاور، ٹیکسٹائل، آٹو موبائل، ٹیکنالوجی، مسلینیس، گلاس، ریفائنری، فارماسیوٹیکل کمپنیز، یہ ٹوٹل جو ہے وہ پوائنٹ لوزر والی سائٹ پہ۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو اینگرو سب سے آگے 60 پوائنٹ گین کیے، اس کے بعد یونٹی، فاطمہ، پول، لک، کوارٹ سیمنٹ، DAWH، KTML، MPL، PSO۔ مائنس سائٹ پہ دیکھیں تو MCB، OGDC، ہپکو، BHL، PPL، BFL،
UBL, FFC, ILP और AKBL। निचلی سائٹ پہ دیکھیں تو آپ کو زیادہ بینکنگ سیکٹر نظر آئے گا۔ دوسرے نمبر پہ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ اس ٹائم میں جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں، چاہے کسی کو آپ پازیٹیو نیوز سمجھتے ہوں، تو ٹوٹل خبریں جو ہوں گی اس کا بینیفٹ اٹھائیں گے ادارے آپ کو مال چپکانے کے لیے۔ دیکھیں آج ایک نیوز آئی تھی کہ پیپلز پارٹی کا بجٹ منظوری میں حکومت کی حمایت کا فیصلہ، تو یہ خبر آنے کے ساتھ ہی کچھ بھائی مجھے میسج کرنے لگے کہ لاؤ مال، اور ابھی تو انڈیکس جو ہے وہ راکٹ بن جائے گا۔ اس نیوز کے آنے پر انڈیکس نے وقتی طور پہ 100-150 پوائنٹ بھی ریکور کیے تھے، تو میں نے میسج کیا تھا کہ بائی نہ کیجئے گا، یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ اب اچھی خبر کس سینس میں نہیں ہے؟ اب آپ 2 منٹ کے لیے خود سوچیں کہ کیا یہ پازیٹیو نیوز ہے؟ اتنی مشکل سے حکومت بنی، کتنی مشکل سے بنی میرے خیال سے سب کو پتا ہے، اتنی مشکلوں سے حکومت بنا لی گئی۔ ایک بندے کو آپ نے فارن سے اٹھایا، پاکستان لے کے آئے، اس کو نیشنلٹی دی، اس کو آپ نے وزیر خزانہ بنایا، اس کے بعد وہ حکومت اور وہ وزیر خزانہ صاحب ایک بجٹ پیش کرتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ یہ بجٹ منظور نہیں ہوگا۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو یہ سوچے گا کہ یہ بجٹ منظور نہیں ہوگا، یا پیپلز پارٹی ایسے نکل جائے گی اور فلاں ایسے نکل جائے گی، اس سائٹ پہ سجے کھبے ہو جائیں گے تو بجٹ منظور نہیں ہوگا۔ میرے خیال سے یہ دیوانے کا خواب بھی ہو سکتا ہے، بجٹ تو اگلوں نے منظور کروا ہی لینا ہے۔ البتہ ایسی کوئی بھی خبر جو ہے نا، وہ آپ کو کوئل کی آواز کی طرح اور مور کے پروں کی طرح آپ کے لیے خطرناک ہی ثابت ہوگی، لہٰذا جتنی بھی پازیٹیو نیوز آتی ہیں ان کی بیس پہ بائی مت کریں۔ جتنی دیر تک انڈیکس کا ایک مومنٹم نہیں بنتا، جتنی دیر تک انڈیکس کو ٹھیک ٹھاک پوائنٹ کریکشن نہیں کرتا، نہیں لیتا کریکشن، اور رول اوور ویک ختم نہیں ہوتا، اتنی دیر تک مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کچھ بائی کرنا چاہیے۔ آج کے سیشن کے FIPLIP کی بات کریں تو بینکس نے آج بائنگ کی 1.13 ملین کی، بروکر کی آج سب سے زیادہ بائنگ ہے 5.22 ملین کی، کمپنیز کی سیلنگ 0.57 ملین کی، فورن کارپوریٹس کی سیلنگ $500,000 کی، انڈیویجولز کی سیلنگ $4.78 ملین کی۔ جتنا کل انڈیویجولز نے بائی کیا تھا وہ آج سیل کر دیا ہے۔ انشورنس کمپنیز کی بائنگ 0.20 ملین کی، میوچل فنڈ کی سیلنگ 0.62 ملین، MBFC کی 0.01 کی بائنگ، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ 0.02 ملین، اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ 0.09 ملین کی۔ دیکھا جائے تو کوئی بھی ادارہ آپ کا بائنگ پہ نہیں ہے، صرف بینکس نے 1 ملین کی بائنگ کی، وہ نیچے چل کے دیکھتے ہیں کہ کس سیکٹر میں کی۔ اس کے بعد آپ بروکر کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ بروکر تو کسی ادارے میں آتا کوئی نہیں۔ اب یہ نہیں پتا بروکر نے $5 ملین کا مال کیوں اٹھا لیا۔ باقی کمپنیز کو دیکھیں سیلنگ پہ، فورن کارپوریٹس کو دیکھیں سیلنگ پہ، انشورنس کمپنیز کو دیکھیں تو وہ بھی سچ بائنگ سیلنگ انہوں نے کوئی نہیں کی، 0.20 ملین کی ان کی صرف بائنگ ہے، اس کو آپ ہولڈنگ کہہ سکتے ہیں۔ میوچل فنڈ بھی جو ہے وہ بھی سیلنگ پہ ہے۔ آج جو سچویشن تھی، بروکر بھی اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ مال اٹھا لے، لیکن میرے خیال سے آج بائنگ والی پوزیشن بننی نہیں تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ بروکر نے کس چیز میں بائنگ کی، اور انڈیویجولز کی سب سے زیادہ سیلنگ ہے، تو دونوں کی بائنگ اور سیلنگ الگ سے دیکھتے ہیں۔ بروکر کی بات کی جائے تو بروکر کی سب سے زیادہ جو بائنگ ہے وہ فرٹیلائزر میں ہے، تقریباً $4 ملین کا انہوں نے اٹھایا صرف فرٹیلائزر کو۔ اور اگر فرٹیلائزر میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو نظر آ رہا ہے وہ فاطمہ فرٹیلائزر ہے، اس میں بائنگ ہوئی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اینگرو کارپوریشن میں بائنگ ہوئی ہے۔ فرٹیلائزر کے بعد دوسرے نمبر پہ آل ادر سیکٹر میں ان کی بائنگ ہے 1.19 ملین کی۔ اس کے بعد کمرشل بینکس تو تھوڑا سا بائی کیا ہے انہوں نے، اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں ان کی بائنگ ہے 0.36 ملین کی۔ دیکھا جائے تو فرٹیلائزر اور آل ادر سیکٹر میں ٹھیک ٹھاک بائنگ کی ہے بروکر نے۔ انڈیویجولز کی سیلنگ سب سے زیادہ ہے، تو انڈیویجولز آپ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کچھ ایسا اتنی زیادہ پینک سیلنگ کی، صرف ایک ہی سیکٹر میں انہوں نے سیلنگ کی ہے، فرٹیلائزر میں 3.71 ملین کی، اور اس کے بعد انہوں نے بیچا ہے کمرشل بینکس کو، اور اس کے بعد آل ادر سیکٹر کو۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا انڈیویجولز کی کچھ پینک سیلنگ ہوگی، بلکہ ایک ہی سیکٹر میں انہوں نے بیچا ہے، اور باقی تھوڑی تھوڑی سی بائنگ بھی کی ہے انہوں نے، فوڈ میں، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں، ٹیکسٹائل میں بھی ان کی تھوڑی سی بائنگ ہے۔ ایک ہی سیکٹر کے اوپر جانے کو یا ایک ہی سیکٹر میں بائنگ یا سیلنگ ہونے کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک پازیٹیو ایک پکچر تھی، بلکہ جیسے پیچھے بینکس چلے تھے 3-4 سیشن، بینکس نے بڑی اپ سائڈ موو بنائی، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بینک کیسے تیسرا سیشن ہے نیچے آ رہے ہیں۔ تو آج بھی یہ جو 5 ملین کی بائنگ سیلنگ ہوئی، یہ صرف 2 سیکٹر میں ہے، فرٹیلائزر میں اور آل ادر سیکٹر میں، تو اس کو آپ ایک پازیٹیو امیج نہیں کہہ سکتے، بلکہ آپ نے بائنگ پہ نہیں جانا۔ ابھی بھی آپ تھوڑا سا دیکھیں انڈیکس کو، رول اوور ویک گزاریں، اور دیکھیں اگر کوئی چیزیں ڈپ میں ملتی ہیں نیچے
اگر سازگار نیچے ملتا ہے، گیل اور باقی چیزیں اگر نیچے ملتی ہیں تو ان کو بائی کیا جا سکتا ہے. ویسے کرنٹ ریٹس پہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو بائی کرنا ٹھیک ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ اگر ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں، ریزسٹنس آگے 78,500، اس کے بعد تقریباً 79,000 اور اس کے بعد 79,500. سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس 77,800، 77,300 اور 76,500 پہ. سیمنٹ سیکٹر آپ کو موو دے سکتا ہے، سیمنٹ سیکٹر کو نیچے جمع کریں. ریفائنری بھی تھوڑی بہت کھڑی نظر آتی ہے لیکن اس کو ڈپ میں بائی کریں. آٹو سیکٹر کو بھی ڈپ میں بائی کریں. جو سیکٹر نہیں چلے وہ انشاءاللہ چل جائیں گے. تھوڑا سا ریزرو ہو کے کام کریں. آٹو سیکٹر کے پاس ایک نیوز آئی ہے، وہ جو ٹیکس ختم کر رہے ہیں میرے خیال سے ہائیبریڈ گاڑیوں پہ، تو کوئی بھی نیوز اس ٹائم پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مال چپکانے کا ذریعہ ہو، لہٰذا بہت احتیاط کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.